وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، محبت پیار الفتوں کے لیے دل عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ اگر زبان کو دیکھا جائے تو زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان جسامت اور سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے۔ اگر اس زبان کا وزن کیا جائے تو چند گرام وزن بنے گا، لیکن اس زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں۔ انسان کلمہ کفر اس زبان سے نکالتا ہے، کسی کی غیبت اسی زبان سے کرتا ہے، چغلی اسی زبان سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچتے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، زبان جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ زبان کے غلط استعمال، زبان پہ کنٹرول نہ کرنا، زبان کو قابو کے اندر نہ رکھنا، اس کی وجہ سے انسانیت کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو علیحدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور خواتین کو علیحدہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں جائیں گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات ارشاد فرمائی۔ ایک تو عورتیں لان تان کرتی ہے، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، لڑکی کی عمر 18، 20، 22 سال کی ہوتی ہے، خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، پوری زندگی بیوی کو پلاتا اور پہناتا ہے۔ اگر کبھی بڑھاپے کے اندر یا جوانی کے اندر خاوند کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات سامنے آتی ہے تو بیوی فوراً اپنے خاوند سے کہہ دیتی ہے، تو نے میری خاطر کیا کیا؟ میں نے اس گھر کے اندر آ کے سکھ نہیں دیکھا، مجھے اس گھر کے اندر چین نہیں ملا، میرے تو مقدر کے اندر رونا اور تکالیف مصیبتیں ہی لکھی ہیں۔ تو
تو خاوند اپنی بیوی سے کہتے او خدا کی بندی، تیرے لیے اتنا بہترین شاندار بنگلہ بنا دیا، تیرے لیے فلاں کالونی کے اندر بہترین مکان بنایا، تو کہتے میری خاطر کیا کیا؟ تو بیوی آگے سے کہتے میری خاطر مکان کہاں سے بنایا، یہ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے مکان بنایا ہے۔ خاوند کہتے روزانہ میں کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتا ہوں، تو بیوی آگے سے کہتے میری خاطر کہاں لے کے آتے ہو، یہ تو بچوں کے لیے لے کے آتے ہو۔ وہ ایک جملے کے اندر احسان فراموش بنتی ہے، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے، پوری زندگی کی خاوند کی محنت قربانیوں پہ پانی پھیرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج کے دور میں جہاں نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ نعمتیں جو دسترخوان کے اوپر ہمارے بزرگوں کو اکابرین کو نصیب نہ ہوئی، اللہ نے اس دور کے اندر اس کی فراوانی کر دی۔ اگر کوئی بندہ اس زبان کے ساتھ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس ناشکری کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتی ہے۔ ناشکری لان تان اسی زبان سے ہوتا ہے۔ بندہ کسی کو تانا دیتا ہے تو وہ بھی زبان ہی کے ذریعے کسی کو تانا دیتا ہے، وہ لمبا قد، وہ چھوٹا قد، وہ موٹا، وہ پتلا، وہ غریب، وہ فقیر، وہ فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا، وہ یوں وہ یہ۔ جب بندہ کسی کو تانا دیتا ہے تو احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے جب تک اللہ بندے کو اسی چیز کے اندر مبتلا نہ کر دے، بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی اس زبان سے نہ کسی کو غربت کا تانا دے، نہ کسی کو قد کاٹ کا تانا دے، نہ کسی کو جسامت کا تانا دے، نہ کسی کو فقیری کا تانا دے، نہ کسی کو کلر اور رنگ کا تانا دے۔ جس کو اللہ نے بنایا وہ لمبا ہے یا چھوٹا، وہ موٹا ہے یا پتلا، وہ گورا ہے یا کالا، میرے اللہ نے ہر کسی کا ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو تانا دیتا ہے تو وہ تانا اسی زبان سے ہوتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر غصہ آیا۔ اب بلال حبشہ کے رہنے والے، رنگ کے کالے تھے، بال گھنگریالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر بلال کو طعنہ دیا، یبن سودا، او کالی عورت کے بیٹے۔ بلال تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ جب بلال کو رنگ کے کالا ہونے کا طعنہ دیا گیا تو بلال اس کو برداشت نہ کر سکے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، مجھے ابو ذر نے طعنہ دیا ہے کہ بلال تو بھی کالا، تیری ماں بھی کالی، تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ، ابو ذر نے ماں کا طعنہ دیا ہے، رنگ کا طعنہ دیا ہے۔ یہ رنگ کا گورا ہونا، سفید ہونا، سانولا ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے، میری ماں کو میرے اللہ نے کالا بنایا ہے، اور ابو ذر مجھے طعنہ دیتا ہے کہ تو کالی عورت کا بیٹا، تو بھی کالا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جا ابو ذر کو بلا کے لے آ۔ حضرت بلال چلے گئے اور ابو ذر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر، کیا تو نے بلال کو طعنہ دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ ابو ذر، یہ کسی کو طعنہ دینا جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ ابو ذر، اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو، اب تو تم نے ایمان قبول کر لیا، اب تو میرا صحابی بن چکا ہے، میرا شاگرد بن چکا ہے، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ذر نے پھر معافی مانگی، یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ابو ذر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر وہاں سے تشریف لے گئے، بلال کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر زمین کے اوپر لیٹ گئے اور بلال کی طرف دیکھ کے فرمایا بلال تو
تو بھی مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ حضرت بلال خاموش کھڑے رہے۔ حضرت ابو ذر نے دوسری مرتبہ کہا بلال تیرا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بلال میں نے آپ کو دکھی کیا، اللہ کے رسول بھی دکھی ہو گئے، بلال آپ کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے آپ چلتے زمین پر ہیں، آپ کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے، بلال آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے آپ نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہے، بلال آپ کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے قیامت کا دن ہوگا جب پیغمبر جنت کی طرف جائیں گے، جس سواری کے اوپر سوار ہوں گے اس سواری کی لگام بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، بلال تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلال دفن کہیں اور ہوگا لیکن قیامت کے دن میرے قدموں سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا، بلال اللہ کی خاطر معاف کر دے، تیرا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، تو مؤذن رسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا ابو ذر میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ تو تانا اسی زبان سے دیا جاتا ہے، غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے، کسی کا دل دکھایا جاتا ہے وہ بھی اسی زبان ہی کے ذریعے دل دکھایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی رہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کریں۔ جو بندہ اپنی زبان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، اور بعض مشائخ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی انسان گفتگو کرنے سے پہلے سوچے کہ میں جو الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کیا یہ الفاظ جنت کی طرف جانے والے ہیں یا جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ جو بندہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، نکاح بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے بعض مرتبہ اس زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بندے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وراثت کا معاملہ تھا، طلاق کا معاملہ تھا، تو ایک بندے نے کہا کہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یوں ہے، شریعت مطہرہ یوں کہتی ہے، اگلا بندہ غصے میں آ کر اپنی زبان سے صرف اتنا کہتا ہے شریعت کو پرے رکھ، شریعت کو سائڈ پہ رکھ، شریعت کی بات نہ کر، تو مجھ سے اس کی بات کر۔ اگر کوئی بندہ زبان سے اتنا کہہ دے شریعت کو سائڈ پہ رکھ، میں شریعت کو نہیں مانتا، مجھے فلاں حدیث کے اوپر اعتراض ہے، میں پیغمبر کے فلاں حکم کو نہیں مانتا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے فقد کفرا، اس جملے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی زبان کی احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے نکاح کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ نیک اعمال کے لیے محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، مجاہدے برداشت کرتا ہے، بندہ اس زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے اس جملے کی وجہ سے بندے کی ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ نیکیاں کرنے کے اوپر محنت لگتی ہے، جمعہ کے لیے جب آتے ہیں تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، بندے کو نئے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، مسواک کرنی ہوتی ہے، خوشبو لگانی ہوتی ہے، ٹوپی رومال سر پہ رکھنا ہوتا ہے، بندہ گھر سے چل کر مسجد کے اندر آتا ہے، جمعے کا بیان سنتا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ سنتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ اب اتنی قربانی بندہ دیتا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد بندے کو جہاں اجر و ثواب ملتا ہے، اگر بندہ زبان سے کوئی ایسی گناہ کی بات کر لیتا ہے یہ ایک گناہ ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ جب کوئی بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر آسمانوں کی طرف اللہ کے حضور جاتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، نیچے والا
فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ریاض الجنہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں میں سے ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کے کلمے کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ریاض الجنہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے جس بندے نے کلمہ پڑھا، میں اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے کے اندر یمن کا ایک شخص اپنی اونٹنی کے اوپر سوار صحابہ کرام کے قریب سے گزرا، پوچھا تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ شخص اپنی سواری کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا۔ اس شخص کی سواری کے اوپر لکڑی کا کجاوا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر چند کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب کو اٹھایا، اسے کھولا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک کتاب کو پڑھتا رہا، پھر نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، کتاب کو بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ پھر دوسری کتاب اٹھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا۔ کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگا مسلمانوں کے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کلمے کی دعوت نہیں دی، آپ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تورات زبور انجیل کا عالم ہوں، میں نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے جو اوصاف پڑھے تھے وہ سارے کے سارے آپ کی ذات کے اندر مجھے نظر آتے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے پیغمبر نے اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ مدینہ جا سکتا ہوں؟ میں مدینہ کے اندر رہ کر آپ سے علم حاصل کروں گا، دین سیکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، مدینہ کی طرف چلو۔ چنانچہ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ پہاڑی علاقے کا سفر تھا، تقریباً 2 ایکڑ سفر کیا ہوگا۔ یہ بندہ اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اونٹنی کا پاؤں کسی پتھر کے اندر جا کے پھنسا، اونٹنی زمین پہ گری، بندہ اوپر سے نیچے گرا، اس کا سر چٹان کے ساتھ جا کے لگا، حتیٰ کہ سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، آپ اپنی سواری سے زمین پہ تشریف لائے، میرے پیغمبر زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور اس شخص کے سر کو اٹھا کے اپنی اس پاکیزہ مقدس گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر نے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے اندر یہ انگلیاں کنگھی کے طور پہ پھیرنا شروع کر دی۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب تھا، بندہ کتنا سعادت مند تھا کہ آخری وقت کے اندر پیغمبر کی پاکیزہ گود نصیب ہو گئی، دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہو گئی، اور پیغمبر محبت شفقتوں کے ساتھ اپنی انگلیاں بالوں کے اندر پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ اسی حال میں اس بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے چہرے کی طرف روتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا او مرنے والے ابھی تو نے اپنا نام بھی نہیں بتلایا تھا، او مرنے والے ابھی تو کنبے قبیلے سے بھی آگاہ نہیں کیا تھا، او مرنے والے ابھی تو علاقے کا نام بھی نہیں بتلایا تھا، ابھی تو اپنا ایڈریس بھی نہیں بتلایا تھا، اتنی جلدی تو دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، صرف اس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، یہ بندہ سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھا، کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ ہم اس زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، پوری زندگی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں گے، آخری وقت اللہ تعالیٰ اس زبان کے اوپر کلمے کو جاری فرما دیں گے۔ ہم اس زبان سے درود شریف پڑھتے رہا کریں، درود شریف کا اہتمام ہوگا، اللہ درود کی برکت سے ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔
ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو یہ فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ فارغ ہوتا ہے، خدا نخواستہ بتقاض بشریت گناہ ہوتا ہے، یہ فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ فارغ ہوتا ہے۔ البتہ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو پڑھنے پر اللہ ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتے ہیں، اور وہ عمل درود شریف کا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے درود پڑھتا ہے، بڑا پڑھتا ہے چھوٹا پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہ ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ بندے کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے بندے کو نیکیاں بھی ملتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ سالکین سے کہا جاتا ہے کہ صبح و شام درود شریف کا اہتمام کیا کریں، تو درود شریف پڑھنا کئی مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ قادر پور علاقہ موجود ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے موبائلوں کا کام کرتا ہے، ایزی لوڈ بھی ہے، وہ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کے روزانہ 20,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو تجارت کرتے ہوئے اپنی زبان کو درود شریف کے اندر مشغول رکھتے ہیں۔ اگر ہم زبان سے درود شریف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکات ہمیں ضرور عطا فرما دیں گے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ زبان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ زبان کو قابو میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، اعمال بھی ہیں، لیکن جو سب سے مجرب عمل ہے وہ ہے مشائخ اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا۔ جو بندہ مشائخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، بلکہ ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے جس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بندے کی اپنی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی صحبت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عبید جب بیان کرتے تھے تو حضرت عبداللہ جو صحابی ہے عبید کی باتوں کو سن کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر کے دور میں ایک عورت تھی جس کو اللہ نے معمولی حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک مرتبہ آئینہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کے قریب آیا تو بیوی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا کہ میرے پاس جو حسن و جمال کی دولت ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو میرے حسن کو دیکھے، جمال کو دیکھے، خوبصورتی کو دیکھے میرے اوپر فدا نہ ہو؟ تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک شخصیت حضرت عبید بن عمیر کی ہے، اگر وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ بھی لے تب بھی آپ کے اوپر فدا نہیں ہوں گے۔ تو بیوی کو اپنے حسن کے اوپر ایک ناز تھا، اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز تھا۔ اس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو کیا ان کو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں، میں ان کو اپنا اسیر محبت بنا سکتی ہوں۔ خاوند پتہ نہیں کس سوچ اور فکر میں تھا، بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی نے اپنے چہرے کو اور زیادہ سنوارا سجایا، برقعے کے اندر ملبوس ہو کر حضرت عبید کی مجلس کے اندر پہنچ گئی۔ پیغام بھیجا حضرت میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کرنا ہے اور تنہائی کے اندر بات کرنی ہے۔ عبید بن عمیر نے تنہائی کے اندر اس خاتون کو وقت دیا۔ اس عورت نے مسئلہ معلوم کرنے کے دوران اچانک اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب چاند جیسا خوبصورت چہرہ عبید کے سامنے آیا تو اللہ والے نے اپنی نظروں کو فوراً جھکایا اور فرمایا خدا کی بندی اللہ سے ڈر، میں بچوں کو حدیث کا درس دے رہا تھا تو اس دوران یہ گناہ کرنے کے لیے آ گئی۔ تو اس عورت نے حضرت عبید سے کہا کہ میں آپ کے اوپر فدا ہو چکی ہوں، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں۔ حضرت عبید نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ میں آپ کی دعوت کے اوپر بعد میں غور کروں گا، پہلے میرے 5 سوالات کا جواب دے دو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں جواب دوں گی۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے جب موت کا فرشتہ تیری روح نکالنے کے لیے آئے گا کیا اس وقت تجھے یہ گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا مرنے کے بعد جب تجھے قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، موت کے قبر کے اندر فرشتے بھی منکر نکیر ہوں گے، کیا اس وقت گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا میرا تیسرا سوال یہ ہے جب قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، زندگی کے پل
پل کا حساب و کتاب تو اللہ کو دے رہی ہوگی، کیا اس وقت اس گناہ کی رغبت ہوگی؟ کہنے لگی نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا چوتھا سوال یہ ہے، جب اللہ نام اعمال تقسیم فرمائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، تیرے بارے میں نہیں پتا کس ہاتھ میں ملتا ہے، کیا اس وقت اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا میرا پانچواں اور آخری سوال یہ ہے، جب لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، نیچے جہنم ہے، کیا اس وقت یہ گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں، حتیٰ کہ عبید کی مختصر صحبت اور جامع نصیحت کا اس عورت کے اوپر اتنا اثر ہوا، عورت کا سر جھک گیا، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو خاوند نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا او خدا کی بندی، جب تو گئی تھی تیری آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، تیری تو چال کے اندر بھی قیامت پائی جاتی تھی، اب کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا اگر مرد اتنے نیک بن سکتے ہیں، ہم عورتیں نیک کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم بھی تو پرہیزگاری کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ یہ خاوند بات کے اندر کہا کرتا تھا لوگوں مجھے کس بندے نے مشورہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو ایک اللہ والے کی مجلس کے اندر بھیج دوں؟ جب تک ان کے پاس نہیں گئی تھی اس سے پہلے ہر شب شب زفاف ہوا کرتی تھی، ان کی مجلس کے اندر جانے کے بعد ہر شب شب عبادت بن چکی ہے۔ میری بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی، اس صحبت نے میری بیوی کو عابدہ اور زاہدہ بنا دیا۔ اتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ مشکل ہو جاتے چھوڑنے، کسی اللہ والے کی صحبت ملتی ہے۔ اللہ والے کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے جہاں زبان بندے کی محفوظ ہو جاتی ہے، کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ خود بخود بندے سے چھوٹ جاتے ہیں، گناہ زندگیوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مشائخ اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔